السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام اسٹوریز لورز سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آتی ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کیا کریں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی ایک جنات کی خوفناک کہانی، جسے یقیناً آپ لوگ بھی خوب انجوائے کریں گے۔ کہو بیٹا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں یہ کہہ کر اپنے بیٹے کے برابر میں جو بیٹھا تو وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگا اور تلخ لہجے میں کہا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے برابر میں بیٹھنے کی؟ اٹھیں اور سامنے بیٹھ کر بات کریں۔ اس کے انداز اور زبان سے مجھے بھی شک ہوا کہ معاملہ کچھ خراب ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے بیٹے میں ایک تشن سی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں اینٹھنے لگے۔ وہ لیٹتا ہی چلا گیا۔ میں نے اور میری بیوی نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں سہلائے۔ تھوڑی دیر بعد میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا اور اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگا۔ میرے بیٹے کی یہ عجیب و غریب بیماری میری بیوی کی دماغی پریشانی کا باعث بن کر رہ گئی۔ میرا بیٹا کیسر 3-4 مہینے سے بیمار تھا۔ چند روز شدت کا بخار رہا اور پھر اس پر یہی کیفیت طاری ہونے لگی۔ بعض اوقات بالکل ٹھیک ہو جاتا مگر دوبارہ یہی دورہ پڑ جاتا۔ اس بار بیماری میں اس کی خوراک بہت بڑھ گئی تھی۔ دودھ پیتا تو 2-2 کلو پی جاتا، 4-4 روٹیاں کھا جاتا، مگر اس کے باوجود اس کا بدن دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کئی ڈاکٹرز اور حکیموں سے علاج کروایا مگر کبھی کوئی جگر کی خرابی بتاتا تو کوئی وقتی بخار، مگر دوا کسی کی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ادھر سارا دن مجھے دفتر میں دماغ سوزی کرنا پڑتی تھی اور ادھر قدم رکھتے ہی میرے بیٹے کیسر کا حال ذہن پر سوار ہو جاتا۔ اکثر وہ ساری رات ہم دونوں میاں بیوی کو بہت پریشان کرتا۔ دوسرے دن میں آفس نہ جا سکا، دھوپ میں کرسی ڈال کر اخبار پڑھ رہا تھا کہ معمول کے مطابق ایک بھنگن آئی اور مجھے دیکھ کر سلام کیا۔ آج دفتر نہیں گئے بابو جی آپ؟ ہاں، آج چھٹی لی ہے میں نے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ہاں، بس میں اپنے بیٹے کیسر کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں بھنگن سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ بولی، بابو جی اس کا علاج حکیموں یا ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، میری مانو تو اسے مولوی مقبول کے پاس لے جاؤ۔ مولوی مقبول؟ وہ جو 2 گلی چھوڑ کر رہتے ہیں؟ ہاں ہاں بابو جی، وہی۔ وہ کالا علم کا توڑ جانتے ہیں، ان کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ ایسا تعویذ لکھ کر دیتے ہیں کہ کیسا ہی بیمار ہو، کیسا ہی مسئلہ ہو، اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور اپنی مراد پاتے ہیں۔ وہ اپنی ٹوکری پاس رکھ کر بولی، پھر تو واقعی کمال ہے ان کے ہاتھوں میں۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ بھنگن نے مجھے متاثر دیکھا تو کہا، کمال ہی کمال ہے بابو جی ان کے ہاتھ میں۔ وہ جو اپنے عامر صاحب ہیں نا، ان کی بیوی کی اور ان کے پڑوس میں عرفان صاحب کی بیگم کی جھڑک ہو گئی۔ عامر صاحب کی بیوی عرفان صاحب کی بیگم کو بہت کوس رہی تھی کہ انہوں نے ان کا پلا پلایا مرغا کاٹ کے کھا لیا۔ بہت گالم گلوچ ہوئی۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ عرفان صاحب کی بیگم نے قسم کھائی کہ تو نے میری بے عزتی کر کے اچھا نہیں کیا۔ 3 مہینے کے اندر اندر تیرے بیٹے کو ختم نہ کروایا تو میں بھی اپنے باپ کی بیٹی نہیں۔ بابو جی مجھے ہر حال معلوم ہے، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ 3 مہینے میں عامر صاحب کا یہ گھبرو سا بچہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ بھنگن یہ بتاتے ہوئے تو جیسے کانپ کر رہ گئی۔ کیا سچ مچ مر گیا وہ بیچارہ؟ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ کیا زہر دلوا دیا تھا اس نے؟ زہر نہیں بابو جی، کالے علم کے زور میں۔ میں عرفان صاحب کی بیگم کے گھر بھی جاتی ہوں، وہ مجھے پان تمباکو کھلا دیتی ہیں اور رات کی بچی روٹی بھی، جو میں رات کی روٹی میں کبھی ناغہ نہیں کرتی۔ میں 2 گھڑی بیٹھ کر بات بھی کر لیتی ہوں۔ میں نے ایک دن انہیں عامر صاحب کی بیوی والی لڑائی یاد دلائی تو وہ بولی، میں نہیں بھولنے والی، اللہ نے چاہا تو جلد ہی میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بابو جی میں تو ڈرنے لگی کہ ہائے ہائے یہ کیا کر بیٹھے گی۔ اسی خیال سے ایک دن عامر صاحب کے گھر چلی گئی۔ ان کی بیوی بہت اداس تھی
اس نے مجھے بہت سا آٹا اور 500 روپے خیرات کے دیے۔ میں نے جاتے ہوئے جب ان کے بیٹے کو دیکھا تو سچ کہتی ہوں وہ گول مٹول سا بچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ توبہ توبہ کر کے کہتی ہوں بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ معصوم بچے کی ہی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ تو پھٹنے لگا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، پھر دوبارہ بولی، پھر جب میں عامر صاحب کے بیٹے کی موت کے وقت وہاں تھی تو مولوی صاحب نے ان کے بیٹے کی صورت کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ کسی نے بڑا سخت عمل کروایا تھا۔ اگر عامر صاحب ان سے برے وقت رابطہ کر لیتے تو یقیناً اس بچے کی جان بچا سکتے تھے۔ بہرحال زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں مولوی صاحب نے بتایا کہ کالا علم بہت زور آور تھا۔ کسی نے بینگن میں علم پڑھ پڑھ کر اس میں کانٹے چبوئے تھے۔ جوں جوں وہ بینگن سوکھتا گیا، عامر صاحب کے بیٹے کا جسم بھی سوکھتا گیا۔ آخر جب 100 کانٹے پورے ہوئے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے جی میں آیا کہ سب کو ساری بات بتا دوں، مگر پھر میں ڈر گئی کہ کہیں عامر صاحب کی بیوی کو پتہ لگ گیا تو کہیں وہ مجھ پر بھی جادو نہ کروا دے۔ بابو جی، مجھے تو مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، سچی کہتی ہوں۔ اپنی یہ باتیں کہہ کر بھنگر مجھے سلام کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی باتیں میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ مجھے اعتبار نہیں آ رہا تھا، کیونکہ عورتیں ضعیف العقاد ہوتی ہیں۔ کیا پتا کہ بھنگر نے مجھے متاثر کرنے کے لیے یہ بات خود ہی گھڑ لی ہو۔ مگر پھر یہ خیال کہ ڈاکٹرز اور حکیموں کو بھی آزما چکے ہیں، چلو مولوی مقبول کو بھی آزما لیتے ہیں۔ چنانچہ اس شام عصر اور مغرب کے درمیان میں اپنے بیٹے قیصر کو لے کر مولوی مقبول کے گھر پہنچ گیا۔ دستک دینے پر مولوی صاحب با نفس نفیس باہر تشریف لے آئے۔ ان پر نظر پڑتے ہی ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا۔ بے اختیار میرے دل سے آواز اٹھی کہ یقیناً اللہ کا ان پر کوئی خاص کرم ہے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، عاجزی اور احترام بھرا انداز، چہرے پر نور بھرا ہوا۔ میں نے سلام کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور قیصر کو چارپائی پر لٹا دیا۔ وہ ایک لمحہ اسے غور سے دیکھتے رہے، پھر میری طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں بولے، بہت دیر کر دی ہے برخوردار تم نے تو، اس کا حال تو بہت برا ہو چکا ہے۔ اب خبر لی ہے تم نے؟ جی مولوی صاحب، پر میں تو بہت عرصے سے علاج معالجہ کرا رہا ہوں، مگر اسے آرام نہیں آ رہا۔ آرام کیسے آتا؟ اس کی تو جان پکڑی ہوئی ہے، ایسے میں کوئی دوا کیسے اثر کرتی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کس نے جان پکڑی ہوئی ہے مولوی صاحب، اور کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ ابھی پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی پیالی میں تھوڑا سا روغن باہر لے آئے۔ میرے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر کچھ پڑھ پڑھ کر دم کیا، پھر روغن قیصر کی کانوں اور ناک کی نتنوں میں لگایا۔ روغن کی خوشبو دماغ میں پہنچتے ہی قیصر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ مولوی صاحب نے جلدی جلدی پڑھ کر پھونکے مارنا شروع کر دیں۔ قیصر کا جسم اینٹ رہا تھا اور تشنج کی سی کیفیت ہو رہی تھی، اور میں حیرت سے یہ رد عمل دیکھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا ایک تڑپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ مجھے جانے دو۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئیں۔ وہ بڑے پروقار لہجے میں بولے، ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ بتاؤ تم کون ہو؟ قیصر کا جیسے گلا گھٹ رہا تھا، اس کی رگیں تن گئی تھیں، جسم میں ایک زبردست کھچاؤ تھا۔ وہ بڑی کشمکش کے بعد بولا، میرا نام عمیر ہے۔ اچھا، مولوی صاحب کرخت لہجے میں بولے، تم اس معصوم بچے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کیونکہ اس نے میرے بچے کی ٹانگ توڑ دی تھی۔ ٹانگ توڑ دی تھی؟ وہ کیسے؟ ان کے مکان کے قریب پرانے پیپل کی جڑ میں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ایک روز میرا بچہ وہاں کھیل رہا تھا کہ اس نے وہاں اسے ٹھوکر مار دی۔ میرے بچے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تو اس نے پتھر اٹھا کر میرے بچے کو مارا۔ میں اپنے بچے کے بلبلانے پر آیا اور اسے پکڑ لیا، مگر تمہارا بچہ تو اس غریب کو دکھائی ہی نہیں دیا ہوگا، وہ اس کے راستے میں آیا ہی کیوں تھا؟ بہر صورت اب تو تم نے اس کو کافی سزا دے دی، تمہارا بدلہ برابر ہو گیا، اب اس کی جان چھوڑ دو۔ نہیں،
میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بچے کی حالت نازک ہے، اس سے وہ مر گیا تو میں اس کی بھی جان لے لوں گا۔ مولوی صاحب یہ سنتے ہی جوش میں آ گئے اور گرج کر بولے، یہ نوبت نہیں آنے پائے گی، اس سے پہلے میں تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ تم شاید مجھ سے واقف نہیں ہو، کان کھول کر سن لو، یا تو ایک ہفتے کے اندر اس کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ یہ نہیں ہوگا، یہی ہوگا۔ اچھا تو پھر مجھے جانے دو۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ مولوی صاحب نے اسے آزاد کیا۔ میں خواب کی سی کیفیت میں ان کی صورتیں دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں دیکھ رہی تھی مگر دل اسے فریب نظر کہہ رہا تھا۔ کان ہی عجیب و غریب مکالمہ سن رہے تھے مگر دماغ یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ قیصر بے ہوش ہو گیا تھا، ہوش میں آ کر منہ بسور رہا تھا۔ اس کے کمزور سوکھے ہوئے ہاتھ اور پاؤں ڈھیلے پڑے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، میں تعویذ لکھ کر دیتا ہوں، وہ بچے کے گلے میں ڈال دینا۔ اول تو یہ جن دوبارہ نہیں آئے گا، اگر پھر بھی آ جائے تو فوراً اپنے بچے کو میرے پاس لے آنا۔ مولوی صاحب اندر تعویذ لکھنے چلے گئے تو میں نے اپنے بیٹے قیصر سے بہت سوال کیے مگر وہ ٹکر ٹکر میری طرف دیکھنے لگا۔ مولوی صاحب نے تعویذ لا کر دیا اور ہم وہاں سے چلے آئے۔ گھر آ کر تعویذ میں نے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالنا چاہا تو وہ تڑپنے لگا۔ میں نے زبردستی باندھ دیا تو اس نے کھینچ کھینچ کر دھاگا توڑ دیا اور تعویذ گلے سے نوچ کر پھینکا۔ میں نے سوچا جب سو جائے گا تو میں چپکے سے باندھ دوں گا۔ جب قیصر گہری نیند سو گیا تو جوں ہی اس کے گلے میں تعویذ ڈالا وہ پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پہلے کی طرح چیخنے لگا۔ ایسے موقع پر نہ جانے اس کی کمزور ہڈیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی تھی کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کے قابو میں بھی نہ آتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں مولوی صاحب کی خدمت میں جا کر سارا ماجرا بیان کرنے لگا۔ وہ بولے، بہت ضدی اور مغرور معلوم ہوتا ہے وہ جن، اس کا علاج کرنا ہی پڑے گا۔ تم ایسا کرو کہ جمعرات کی رات کو ایک لمبا گھیا لے کر بچے کے ساتھ لٹا دو اور صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ گھیا اور بچے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے لوٹ آیا۔ جب جمعرات آئی تو رات کو وہ گھیا اس مقصد کے لیے پہلے ہی لا کر میں نے رکھ دیا تھا۔ بے خبر سوئے ہوئے قیصر کے پہلو میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے گھیے کو دھکیلنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر گھیا چارپائی سے ہٹا لیا گیا۔ جب دوبارہ سو گیا تو آہستہ سے پھر گھیا اس کے پہلو میں لٹا دیا گیا۔ وہ پہلے کی طرح اٹھ گیا اور وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت حیران تھے۔ اسی کشمکش میں پوری رات اسی طرح بیت گئی۔ صبح ہوتے ہی میں قیصر اور گھیا لے کر مولوی صاحب کے گھر پر پہنچا۔ انہوں نے مجھے اندر بلا لیا، مولانی کو چائے بنانے کے لیے کہا اور ایک انگیٹھی گرم کروائی۔ اس کے قریب وہ بوریا بچھا کر ایک طرف وہ خود بیٹھ گئے اور سامنے مجھے بٹھا دیا۔ انگیٹھی میں دہکتے ہوئے کوئلے تھے۔ مولوی صاحب نے ایک پڑیا سے آگ پر لوبان چھڑکا، ایک تیز خوشبو کا بھکا اٹھا اور کمرے میں تحلیل ہو گیا۔ ماحول بہت پراسرار سا ہوا۔ میں نے قیصر کی طرف دیکھا اور کسی لاشعوری احساس کے تحت اسے کلیجے سے لگا کر کھینچ لیا۔ مولوی صاحب چھری ہلا ہلا کر سامنے رکھتے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے وہ انگیٹھی میں لوبان بھی چھڑک دیتے۔ آخر انہوں نے چھری آگ میں ڈالی۔ قیصر کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں وحشت جھلکنے لگی۔ جوں جوں چھری سرخ ہوتی گئی قیصر کا خوف و ہراس بڑھتا چلا گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ پر بھی خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ مولوی صاحب نے چھری کے دستے پر ہاتھ ڈالا تو قیصر چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مولوی صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو۔ میں نے قیصر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی مگر وہ اس قیدی کی طرح مچلنے تڑپنے لگا جسے جلاد پھانسی کے تختے پر لے جا رہے ہوں۔ مولوی صاحب کے ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے تھے۔ ایک ہی بار انہوں نے دہکتی ہوئی چھری
گھیے میں گھسا دی۔ کیسر نے ایک زوردار چیخ ماری۔ کچھ دیر تک اس کا جسم میری آغوش میں ذبح ہوتے ہوئے دمبے کی طرح تڑپ رہا تھا، اور پھر زور سے جھرجھری لے کر ساکت ہو گیا۔ کیسر کو اپنے ہاتھوں میں یوں بے دم اور نڈھال ہوتے دیکھ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، مولوی صاحب، میرا بچہ! مولوی صاحب مسکرائے، تمہارا بچہ صحیح سلامت ہے، البتہ جو جن اس کے اوپر حاضر ہوا تھا وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس دن سے کیسر کو افاقہ ہونے لگا، اس کی خوراک معمول پر آ گئی، اور میرے لیے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ چند دن بعد وہ مکمل تندرست ہو گیا۔ مولوی مقبول کے اس عجیب و غریب علاج نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ مجھے خواہ مخواہ دلچسپی ہونے لگی کہ مولوی صاحب سے مل کر جنات کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک اتوار کو فرصت ملتے ہی میں ان کے ہاں پہنچ گیا۔ دستک دی تو مولانی صاحبہ دروازے پر آئیں، مجھے دیکھتے ہی رونے لگیں۔ خدا خیر کرے، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے جلدی سے مولوی صاحب کا حال پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولی، بھائی، وہ تو اسی دن سے بستر پر پڑے ہیں جس روز تمہارے بچے کا علاج کیا تھا۔ ہر تیسرے چوتھے روز آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں اور چلا کر کہتے ہیں کہ تو نے میرے بھائی کو مارا، میں تیری جان لیے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ دنیا جہاں کا علاج کرتے تھے، اب ان کا علاج کون کرے گا؟ یہ کہہ کر مجھے اندر لے گئیں۔ مولوی صاحب بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ مولانی صاحبہ نے ان کا کرتا پیٹھ سے ہٹا کر مجھے دکھایا تو جگہ جگہ ان کی کھال ادھڑی ہوئی تھی، خون رس رہا تھا۔ مولانی پھر سے رونے لگیں۔ رات وہ جن ان کے اوپر سوار ہو گیا تھا، ان کی حالت دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ سارا محلہ بھی جمع ہو گیا تھا۔ یاسر میاں کا اللہ بھلا کرے، اسی وقت بڑی مسجد کے امام صاحب کو بلا لائے۔ انہوں نے کچھ دم کیا تو ہوش میں آئے، ورنہ شاید خود کو جان سے مار دیتے۔ اس ماجرے نے میری حیرت میں حد درجہ اضافہ کر دیا کہ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح ہی جنونی اور انتقامی ہوتے ہیں؟ میرا ذہن فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ اسی اثنا میں میری ملاقات میرے ایک دوست سے ہوئی۔ وہ میرے بچپن کا دوست تھا۔ ایک مدت کے بعد اسے دیکھ کر میں بے تحاشا خوش ہوا اور اس سے لپٹ گیا۔ کافی دیر تک ایک دوسرے کے حالات سنتے رہے۔ باتوں باتوں میں مولوی صاحب کا بھی ذکر آ گیا۔ تمام حالات سن کر میرا دوست خوب ہنسا اور کہنے لگا، بھائی، مجھے تو اس مولوی سے ملواؤ۔ اگر واقعی عملیات کے ذریعے ان میں کسی کی جان لینے کی طاقت ہے تو وہ ایک عمل ان امن دشمن شخصیتوں کے لیے بھی پڑھ دیں جنہوں نے آج جن و بھوتوں سے زیادہ بھیانک طور پر پوری انسانیت کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے وہ جو ہدیہ طلب کریں گے میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے اس طرح مذاق اڑانے سے میں غصے میں آ گیا اور اسے قائل کرنے کے لیے کہا کہ تم جانتے ہو میں ان باتوں پر ہرگز اعتبار نہیں کرتا تھا، مگر آنکھوں دیکھے حال کو میں کیسے جھوٹ اور فریب مانوں؟ ہر صورت میں کسی روز تمہیں اس مولوی صاحب سے ضرور ملواؤں گا۔ ایک روز شام کے وقت ٹہلتے ہوئے میں اور میرا دوست مولوی صاحب کے گھر کی طرف نکل گئے۔ گلی میں دو چار آدمی قریب سے بات کرتے ہوئے گزرے۔ بھائی، عجیب بات ہے، دیکھنے میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ، لیکن اوفو، میت تو کتنی وزنی تھی، جیسے دو آدمیوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ دوسرا بولا، دو ہی تو تھے پگلے، ایک وہ اور دوسرا جن جو اوپر سوار تھا۔ قبر تک پیچھا نہیں چھوڑا مولوی صاحب کا اس جن نے، اور پھر جان کس مشکل سے نکلی ہے، تڑپ تڑپ کر اور سسک سسک کر۔ توبہ ہے۔ میں نے دیکھا تو مولوی صاحب کے دروازے کے سامنے دری بچھی ہوئی تھی، چند بزرگ اور نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ کون فوت ہو گیا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، مولوی مقبول صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میرے بیٹے کے علاج کرنے کے لیے اس جن کو قتل کرنے کی انہوں نے سزا پائی۔ ایک طرف تو مجھے اطمینان تھا کہ میرے بیٹے کی اس خطرناک جن سے جان چھوٹی، اور دوسری طرف میرا دل مولانا صاحب کی بھیانک
اور دردناک موت کی وجہ سے خوف و ہراس میں مبتلا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ مجھے کس شہر سے سن رہے ہیں۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔